اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ اصل میں میرا مسئلہ یہ تھا کہ جبرائیل نے مجھے اطلاع دی تھی کہ جوتی میں گندگی لگی ہوئی ہے، تو اس واسطے میں نے نکالا، وہ تمہارے لیے نہیں تھا۔ لیکن اتباع کا یہ مفہوم تھا صحابہ کے پاس، جیسے جو کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کرتے۔ یہ واحد انسان ہے کائنات میں جنہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ میری خلوت کی، جلوت کی، باہر کی، اندر کی پوری زندگی تمہارے لیے اتباع ہے اور تم اس کے ذریعے سے ہدایت پاؤ۔ ایک مرتبہ عمرہ کر لے تو خواہش آتی ہے کہ دوسری مرتبہ کرے، دوسرا تو تیسری تو چوتھی، بار بار جانے کی خواہش آتی ہے۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی مکے سے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، ہاں اے اللہ تو محبت ڈال دے، فجعل افئدۃ من الناس۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کرنا ہو تو صحیح حدیث کے مطابق، سیرت کے صحیح کتابوں کے مطابق عدنان تک کہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول حضرت عدنان سے پیدا ہوئے، اور حضرت عدنان حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کے بڑے بیٹے اسماعیل کے بیٹوں میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم حضرت آدم کے بیٹوں میں سے ہیں۔ لیکن جو سلسلہ ناموں کا ہے، اس کو ذکر کر کے اپنا رعب جھاڑنے کے لیے لوگوں کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ یہ پورے کے پورے نام بالکل صحیح ہیں جو میں نے بیان کیا۔ حالانکہ مفسرین کہتے ہیں اس میں کئی غلط نام ہیں۔ یہ خوش ہو کے بادشاہ نے اپنی لونڈی ہاجرہ کو دیا، جو کہ لے آ کے کیا کیے، حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کو دے دیا۔ حضرت ابراہیم نے ان سے نکاح کر لیا۔ حالانکہ صحیح تر بات مفسرین کی بہت تحقیق کے بعد اہم ترین چیز یہ ہے کہ یہ ہاجرہ جو ہے نا، یہ غلام نہیں تھی، لونڈی نہیں تھی۔ اگر ہم یہ مان لیں تو پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باندی کی اولاد ہوتے ہیں، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے مسلمانوں، اگر اس کو سمجھ جاؤ تو پھر صرف مسلمان ہونے کی شکرانے کے طور پر زندگی بھر تم نماز پڑھو گے تبھی بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا، صرف اس کے لیے بھی اگر آپ زندگی بھر سجدے میں سر رکھ کے گزار دیں تبھی بھی حق ادا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے جس کو چاہا اس کو دیا، جس کو چاہا نہیں دیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔
اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سیرت مبارکہ یہ انتہائی اہم ترین جز ہیں ہمارے کلمے کا۔ ایک ہے ٹکڑا لا الہ الا اللہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے۔ محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ وہی سیرت مبارکہ ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے، خاص طور پر اس کی معرفت کے اعتبار سے توحید کے بنیادی اصول جس کے بغیر آپ کا کلمہ بھی قبول نہیں ہے، ویسے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جاننا اور خاص طور پر اس کے بنیادی نکات، اس کے بغیر آپ لا الہ الا اللہ کا کلمہ مکمل نہیں کرتے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز پہلے سے بدرجہ اتم موجود ہوتی تو ہمارے معاملات، گھروں کے اندر کے مشاغل سیرت نبوی سے بالکل بھرے ہوئے ہوتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو ایسے چھوڑ دیا جیسے کہ عیسائیوں نے توحید کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے ذات رسول کو ہی سب سے اہم ترین درجہ دیا، یہاں تک کہ آگے لیتے 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 انہیں ابن اللہ بنا کے چھوڑ دیا، جہاں سے ان کی توحید غارت ہوئی، تثلیث کا عقیدہ آ گیا۔ اور ہم مسلمانوں نے ذات نبوی کے اعتبار سے متبرک چیزیں اور اسی طرح بعض رسوم کے اعتبار سے تو ہم نے دراصل پڑھ لیا، لیکن وہ زندگی مبارکہ جو اصل میں رب العالمین نے ہمارے لیے فرمایا تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، یہ اسوے کو ہم بھلا دیا، بلکہ پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کیسی تھی، گھریلو زندگی کیسی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات کیسے تھے، اذکار کیسے تھے، نوافل کیسے تھے، کھانے پینے کے انداز کیا تھے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس معاملے میں کوئی گفتگو ہوتی ہی نہیں، کبھی گفتگو ہوتی ہے تو وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس میں بھی خرافات اور موضوع احادیث کے علاوہ کوئی اتھینٹک سیرت پیش کرتا ہی نہیں، اور بیان کرنے والے کا مدعا یہ ہوتا کہ سب سے زیادہ ہم کیا کریں، ایسی ایسی چیزیں لے آ کے جوڑیں سامنے والا یہ سمجھے کہ یہ اتباع کرنے کے لائق نہیں، یہ تو دراصل نور ہیں یا اللہ کے ٹکڑے ہیں، اللہ کے نور سے نور ہیں، یہ دراصل سننے کی باتیں ہیں، عمل تو نہیں ہوتا۔ عمل کرنے کے اعتبار سے سیرت نبوی پر ہم نے کبھی روشنی ڈالی ہی نہیں، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ سراپا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے لیے آئے تھے، حتیٰ کہ ان کی حرکت جنبش نمونہ تھی،
اور عام اعلان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو مجھے خلوت جلوت ظاہر باطن جہاں کہیں جیسا دیکھتا، یاد رکھو وہ تمہارے لیے عمل ہے، وہ تمہارے لیے اتباع ہے، تمہارے لیے اطاعت ہے، ویسے کرو۔ دنیا کے انسانوں میں کوئی ایسا انسان آج تک گزرا ہے نہ گزرے گا جس نے اپنی ہر حرکت تمہارے سامنے رکھ دی اور کہا کہ دیکھو ہر حرکت تمہارے لیے اتباع ہے، ہر حرکت تمہارے لیے نمونہ ہے، خواہ میں غصے میں ہوں، خواہ میں خوشی میں ہوں، خواہ میں غم میں ہوں، خواہ میں کسی کیفیت میں ہوں، وہ کیفیت دراصل تمہارے لیے حجت اور نمونہ ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو، ہر قول کو نوٹ کر لیا کرتا تھا۔ بعض لوگوں سے یہ بات مجھے پہنچی کہ کہا کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں بھی ہوتے ہیں، تم ہر بات نوٹ کر لیتے۔ یہ بہت بڑا تماچا ہے ان منکرین حدیث کو جو کہتے ہیں کہ حدیث لکھی نہیں گئی اور 100 سال بعد حدیث لکھی گئی۔ بخاری امام پیدا ہوئے 160 پر 4 میں یا 190 پر 4 میں، 200 سال بعد لکھی گئی، کیونکہ امام بخاری کی پیدائشی 190 پر 4 ہے۔ تو یہ بہت بڑا تماچا ہے، دھوکہ دیتے ہیں بدبخت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں حدیث لکھی گئی اور لکھنے والے خود بڑے صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص تھے، باقاعدہ لکھا کرتے تھے۔ تبھی تو یہ حدیث ہے کہ ہر ایکشن، ہر قول کو میں لکھ لیا کرتا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موقع پہ ہوتے ہیں، کبھی غم کے موقع پہ ہوتے ہیں، کبھی کیا ہے الگ الگ مواقع ہوتے ہیں، ہر چیز کو تم ضبط کر لیتے ہو۔ تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، عبداللہ تم نے حدیثوں کو لکھنا چھوڑ دیا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کبھی خوشی میں بھی ہوتے ہیں، کبھی غم میں بھی ہوتے ہیں، کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ لکھو جو دیکھتے ہو، لکھو جو میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم اس زبان سے کچھ نہیں نکلتا مگر حق کے ساتھ۔ جو بھی نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ زبان مبارک سے کچھ نہیں نکلتا، لیکن جب بھی نکلتا ہے وہ وحی نکلتی ہے۔ میری حرکت حرکت، جنبش جنبش تمہارے لیے اتباع ہے۔ تم جو چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے میں رہوں، وہ سب کی سب اصل میں تمہارے لیے اتباع ہے۔ اس سب کو تم ضبط کرو، اس سب پر عمل کرو۔ تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری پوری زندگی کھلی کتاب ہے، رات کا موقع ہو یا دن کا موقع ہو، یا اندھیرا ہو یا اجالا ہو، یا سفر میں ہو یا حضر میں ہو، یا دراصل غاروں میں ہو، یا کیا ہے غزوات میں ہو، یا کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی مجھے جو تم دیکھتے ہو وہ اصل میں کیا ہے؟ میری سنت ہے، اسے لازم پکڑو۔ نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو جبرائیل نے فرمایا کہ آپ کی جوتی پر گندگی لگی ہوئی ہے، جوتی نکال دیں۔ صحرا ہو اور جہاں جوتیوں کے ساتھ پڑھنے کا موقع ہو، وہاں جوتی کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ مساجد میں عموماً کیا ہے، پہلے سے فرش پاک صاف ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جوتی نکال کے آؤ۔ ورنہ جوتیوں کے ساتھ اگر وہ جوتی مولڈڈ ہوں، پنجہ آپ کو کیا ہو سکتا ہے، اس میں بینڈ ہو سکتا ہے، تو جوتیوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، جبرائیل نے فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کے اندر جوتی نکالی۔ پہلے صف والے صحابہ نے دیکھا تو جوتی نکال دی، دوسری صف والے نے نکال دی، تیسری نے نکال دی،
چوتھی پورے صحابہ جوتی نکال دیے. جوتی نکالنے کا، چپل نکالنے کی ایک آواز جو ہوتی ہے نا، وہ پوری نماز میں لوگوں کو اوپر چھا گئی. نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آواز ہے جو میں نے سنا کہ جوتیاں نکالنے کی؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جوتیاں نکالی. فرمایا کہ کیوں؟ فرمایا کہ آپ نے نکالی. جواب بس اتباع اس لائق کی کہ اللہ کے رسول ہمیں کیوں کیا کا سوال نہیں، آپ نے کیا میں نے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ اصل میں میرا مسئلہ یہ تھا کہ جبرائیل نے مجھے اطلاع دی تھی کہ جوتی میں گندگی لگی ہوئی ہے، تو اس واسطے میں نے نکالا، وہ تمہارے لیے نہیں تھا. لیکن اتباع کا یہ مفہوم تھا صحابہ کے پاس، جیسے جو کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کرتے. یہ واحد انسان ہے کائنات میں جنہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ میری خلوت کی، جلوت کی، باہر کی، اندر کی پوری زندگی تمہارے لیے اتباع ہے اور تم اس کے ذریعے سے ہدایت پاؤ. لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ چند معجزات کو، چند چیزوں کو، ہم نے متبرک چیزوں کو یا معجزات کو یا یہ فلاں فلاں وقتوں کو اٹھا کے میلاد النبی کا وقت ہے، پیدائش پہ میٹھا کھاؤ ملاؤ. اس کے بعد آپ بتائیے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے جتنی چیزیں ہیں ان سب میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ان مواقع پہ اللہ کے رسول کیسے تھے، غم کی کیفیت کو کیسے سنبھالا، ہنسی کی کیفیت کو کیسے سنبھالا، دوست احباب کے ساتھ کیسے بیٹھا کرتے تھے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے، سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلا کرتے تھے، سواری اونٹ پہ ہوتے تو کیا حال ہوتا تھا، پیدل چلتے تو کیسے چلتے تھے، رات میں سوتے تو کیا چیزیں اپنے پاس رکھ کے سوتے تھے، سونے کا انداز کیا تھا، صبح سویرے اٹھتے تو حتیٰ کہ بیت الخلا جاتے تو کیا کیفیت میں بیت الخلا جاتے. یہ سب چیزیں ایتھینٹک طور پر ہمارے پاس بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں اس پر، لیکن کتابوں کا اسلام ہمارے سیرتوں کے اندر نہیں آیا ہے. یہ مسئلہ بڑا عجیب و غریب، ہم نے اسے نہ سیکھا نہ پڑھا انڈیویجول، نہ کہیں ایسے مواقع ہوتے ہیں آپ کے لیے کہ اس سے آپ اپنے اعتبار سے علم حاصل کریں، تو لوگ تیار نہیں ہوتے. کوئی چٹپٹا ٹاپک ہوتا یہاں پر تو لوگ کیا ہوتے اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے، ارے بھائی چلو بھائی. ہاں، لیکن سیرت نبوی پر مجھے ان آدمیوں کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ سیرت کو سننے کے اعتبار سے ہمارے اندر یہ دلچسپی ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہیں، تو پھر ہم کریں گے کیا؟ پڑھنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. پڑھنے کی دعوت پہ کتنے لوگ کتاب لے کے آ کے پڑھتے، یہ تو مجھے تصور ہی نہیں ہے. لیکن سننے کے اعتبار سے ایک دعوت دی گئی کہ آپ کو ہم 2 دنوں کے اندر مکمل سیرت سنائیں گے اور آپ اس کو سن کر فائدہ اٹھائیں. مکمل سیرت کو سن لیں، کم از کم تو سننے کے اندر بھی ہمارا یہ حال ہے، تو پھر تو کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کتنی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمارے اندر محبت رسول بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ اہمیت رکھتی ہے. تو غرض کے بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی آتی تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ اور عیسیٰ کی بشارت کا نتیجہ اور اپنے اماں کے خواب کا نتیجہ. تو میں نے اسی لیے وہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جہاں سے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی. اس وقت جب صحرا میں لا کے اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے کو چھوڑ دیا، بالکل بے آب و گیاہ وادی، جہاں پر نہ کوئی چرند پرند، نہ کوئی چارہ، نہ کوئی چوپائے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، صحرا ڈیزرٹ ہے.
اور اس اعتبار سے وہاں پر کوئی سکونت اختیار کرنے والا بھی نہیں تھا۔ وہ تھا مکہ جو آج کا ہے۔ ایک زمانہ اس پہ ایسا گزرا ہے جہاں پر کوئی نہیں تھا، اور ایسا صحرا ہے کوئی چیز وہاں پر اگنے والی بھی نہیں تھی۔ ایسی حالت تھی کہ وہاں پر رہنا اور بسنا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ نہ چارہ تھا نہ پانی تھا۔ تہذیبیں وہاں آباد ہوئی شروع میں جہاں پر پانی تھا۔ آپ دیکھیں گے مصری تہذیب بہت قدیم تہذیب ہے، اس واسطے کہ مصر کے اندر دریائے نیل تھا، تو جہاں پانی تھا وہاں پر انسان آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اور ہندی تہذیب بہت پرانی تہذیب ہے، اس واسطے کہ بحر ہند بالکل وہاں پر پانی تھا۔ تو اسی طرح جہاں پرانی تہذیبیں ہیں وہاں سب یہی حال تھا کہ ہر جگہ پانی اور چارے کا انتظام یا کھانے کا انتظام آسان ہوتا تو انسانی تہذیب وہاں پر آباد ہوتی تھی۔ لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو رحمت للعالمین بن کے آنے والی شخصیت ہے ہم ان کو وہاں آباد کریں جہاں پر بنجر زمین کہلاتی ہے، اور ہم ثابت کر کے دکھائیں کہ اگر ہم چاہیں تو بنجر زمین میں سے رحمتوں کے آبشار نکل آئے، ہم چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کو منتخب کیا جو بالکل بنجر زمین اور جہاں پر کوئی پودا اگنے والا نہیں، اور نہ کوئی دریا وہاں پر، نہ کوئی ساز و سامان، نہ ہریالی، نہ کچھ۔ ایسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ لے جا کے وہاں پر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دے، اور حضرت ابراہیم نے وہاں چھوڑ دیا۔ لیکن جب پلٹے تو درد دل کے اندر کہ میں کہاں چھوڑ آیا ہوں، میری بیوی میرا بچہ کیسے زندہ رہیں گے؟ اسی واسطے کیا ہے انہوں نے وہاں دعا کی۔ کیا کر رہی ہیں بھائی؟ پڑھ رہی ہیں؟ سو رہی ہیں؟ نہیں، کہیں کوئی قرات ہو رہی ہے؟ اچھا، نماز ہو رہی ہے۔ اچھا، یہاں توجہ رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنے خاندان کو کہاں چھوڑا ہے؟ ایسی جگہ چھوڑا ہے جہاں وادی غیر ذی زرع ہے، کوئی چیز اگنے کی نہیں ہے، صحرا ہے۔ لیکن اصل وہاں پر کیا ہے؟ تیرا کعبہ ہے، تیرا گھر ہے، تو نے حکم دیا، میں نے چھوڑ دیا تاکہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہاں پر تیری نماز قائم کریں۔ تو کیا کر دے؟ وجعل افئدۃ من الناس، لوگوں کے دلوں کے اندر وہاں کی الفت ڈالتے۔ ہاں، وہاں کی الفت۔ بتاؤ بیٹھنے والوں میں کس کے دل میں مکے کی محبت نہیں ہے؟ ہاں، کوئی ادنا سے ادنا مسلمان بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے مکے سے کوئی محبت نہیں ہے، وہاں کیا جی رکھا ہے؟ وہاں کچھ نہیں ہے، پانی بھی نہیں، وہ تو ایک صحرا ہے، وہاں سے کیا محبت کروں میں؟ یہ اور بات ہے کہ آج ہر چیز مل رہی ہے، لیکن آپ حقیقت کا جائزہ لیں تو 70-80 سال پہلے بھی وہاں پر کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن کیا تب بھی محبتیں مسلمانوں کے دلوں میں نہیں تھی؟ اتنی محبت ہے کہ انسان نہ جائے تو کم کرتا ہے، تو جائے تو زیادہ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ عمرہ کر لے تو خواہش آتی ہے کہ دوسری مرتبہ کرے، دوسرا تو تیسری تو چوتھی، بار بار جانے کی خواہش آتی ہے۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی مکے سے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، ہاں، اے اللہ تو محبت ڈال دے، فجعل افئدۃ من الناس۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لیا۔ پھر یہاں پر آبادی ہونے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بچے کو چھوڑا وہ بڑا ہونے لگا۔ وہ کون تھے؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ بڑے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اب دراصل وہاں جا کے
جو بیت اللہ، اللہ کا گھر، ایک حد تک زمانے کے مصائب و آلام کی وجہ سے بالکل ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، اس کو اثر نو تعمیر کر۔ وہ واقعہ پورا کا پورا سورہ بقرہ کے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے کہ فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس گھر کو پاک کرو، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے اور طواف کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک و صاف رکھو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دیواریں اٹھا رہے تھے۔ اب جب یہ کعبہ بن رہا تھا تو عجیب معاملہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم خود بننے والے تھے، حضرت اسماعیل سپورٹر تھے، اور ساتھ میں دعا ہو رہی تھی مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمیں فرما بردار بنا دے اور ہمیں سکھا دے کہ عبادت کے طریقے کیا ہیں۔ اسی واسطے خاص طور پر میری ہی نسل کے اندر ایک ایسی قوم جو کہ بالکل امی ہے، اس میں سے اٹھائی ہے، ان امیوں میں سے ایک رسول کو جو تیری آیات کو پڑھ کر سنائے۔ یہ دعائیں اللہ تبارک و تعالی نے قبول کی تو تقریباً 2500 سال بعد۔ اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ ہم بھی دراصل دعاؤں کے اعتبار سے جلدی مچانے لگے تو یاد رکھو نتیجہ نہیں آتا۔ ہمیں سیکھنا چاہیے حضرت ابراہیم کی دعا سے کہ انہوں نے جو دعا کی تھی وہ دعا قبول ہونے کا وقت آیا تو 2500 سال بعد آیا۔ تو بہر کیف میں بتا رہا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کی برکت سے اس بے آب و گیاہ وادی میں خاندانوں کی ایک بہت بڑا سلسلہ ڈال دیا، خاندان آباد ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ لیکن پہلی کڑی جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کچھ باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سمجھنا ہے، کیونکہ اصل نسل وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت ابراہیم بھی حضرت آدم علیہ السلام ہی کے نسل سے آئے ہیں، لیکن جس نسل کی برابر تعیین اور نام ہمیں درج ہیں تاریخ کی کتابوں میں، اس میں زیادہ ایتھینٹک نہیں ہے۔ ہمارے سیرت کے بڑے مقرر اور بڑے مشہور اسپیکر ہمارے ہاں مولانا طارق جمیل صاحب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ذکر کرتے ہیں تو وہ نسب نامے کو پڑھتے جاتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ لا کے سیدھے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاتے ہیں، اور عوام ہے کہ بے خود ہو کے ملتی ہے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، ماشاء اللہ، کیا یا، اور وہ بالکل بغیر دیکھے پڑھتے ہیں۔ وہ ان کا اپنا ایک فن ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ابھی بھی آپ مار کے دیکھ لیجئے، جو نسب وہ پڑھتے ہیں وہ سیدھے پہنچاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام تک۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن معد بن نزار بن عدنان۔ پھر عدنان سے بولتے ہیں کہ پھر عدنان سے حضرت ابراہیم، پھر حضرت ابراہیم تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور عوام کہتی ہیں ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیسا نسب اللہ نے محفوظ کر کے رکھا کہ حضرت آدم کے کس بیٹے سے کون ہوا، کس بیٹے سے کون ہوا، کس بیٹے سے کون ہوا، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، وہ پورے نام محفوظ ہو گئے۔ اور وہ نام مولانا صاحب ایسے یاد کیے ہیں جیسے قرآن یاد کر لیے کہ پورا نسب پڑھ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے سلسلے میں ایتھینٹک جو ہے وہ صرف عدنان تک ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں عدنان کی نسل سے ہوں، اور عدنان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 21ویں پشت میں پیدا ہو، یعنی 21ویں باپ ہیں اللہ کے رسول کے۔ اللہ کے رسول کے باپ عبداللہ ہیں، ان کے باپ عبد المطلب ہیں، ان کے باپ کیا ہیں؟ ہاشم ہیں، ان کے باپ کیا ہیں؟ عبد مناف ہیں، پھر قصی ہیں، کلاب ہیں، مرہ ہیں، کعب ہیں، لوئی ہیں، غالب ہیں، فہر ہیں، مالک ہیں، ایسے جاتے 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 ایک نام آتا ہے عدنان۔ یہ عدنان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 21ویں باپ ہیں۔ پھر عدنان کے اوپر جتنے ہیں پشت وہ 40 ہیں، تقریباً 40ویں سلسلے میں جا کر حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل سے تعلق ہوتا ہے۔ اب یہ 40 نام جو ذکر ہوئے ہیں تاریخ میں، ان میں علماء کہتے ہیں اصل نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر کیا ہے؟ غلطیاں ہیں، غلط نام بھی ایڈ ہوئے ہیں، اور پھر وہاں سے لے کر حضرت آدم تک کے نام بھی ذکر ہوئے ہیں تاریخ میں۔ کتنے باپ ہیں درمیان میں؟ وہ بھی تقریباً 21 کے اوپر ہیں۔ ان میں علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ضرور بھی ضرور ان میں کچھ جھوٹے نام، غلط نام آ گئے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کرنا ہو تو صحیح حدیث کے مطابق، سیرت کے صحیح کتابوں کے مطابق عدنان تک کہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول حضرت عدنان سے پیدا ہوئے، اور حضرت عدنان حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کے بڑے بیٹے اسماعیل کے بیٹوں میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم حضرت آدم کے بیٹوں میں سے ہیں۔ لیکن جو سلسلہ ناموں کا ہے، اس کو ذکر کر کے اپنا رعب جھاڑنے کے لیے لوگوں کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ یہ پورے کے پورے نام بالکل صحیح ہیں جو میں نے بیان کیا۔ حالانکہ مفسرین کہتے ہیں اس میں کئی غلط نام ہیں، صحیح نام جو ہے نا وہ صرف عدنان تک۔ تو پورا سلسلہ بیان کرنے سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ پورے جتنے نام آئے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے رسول کے باپوں کے ہی نام ہیں۔ اس واسطے سیرت نگار جہاں بات بتاتے ہیں وہ بات بتانا چاہیے۔ ہمارے عوام اس کو سمجھتے نہیں، اور ان کا بہت بڑا کارنامہ سمجھ کے لوگ سنتے ہیں، واہ سیرت پورا لے جا کے اللہ کے رسول تے حضرت آدم کو ملا دیے۔ حالانکہ اس میں کئی جھوٹے نام آئے ہیں جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے کہ ان کے باپ یہی ہیں۔ کیونکہ میں نے چاہا کہ آج جب میں سیرت کی کچھ باتیں آپ سے کروں گا تو بات ذہن میں آئی کہ جو غلط العام چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کروں گا، تاکہ آپ کو صحیح سیرت آپ تک پہنچ جائے۔ سیرت کے نام پر کیا کیا باتیں ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہیں، اور کیا اتھینٹک ہیں کیا اتھینٹک نہیں ہیں، ان باتوں پر میں گفتگو کر لوں۔ اچھی بات ہے۔ اب آگے سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس بیٹے کا نام اسماعیل تھا، جس سے نسل چلی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے بارے میں بھی ایک بات مشہور تر یہ ہے کہ یہ حضرت ہاجرہ کی نسل سے، مرد میں تو حضرت اسماعیل ہیں، ہے نا جی؟ حضرت اسماعیل کے باپ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم ہیں۔ لیکن حضرت اسماعیل کے اماں کون ہیں؟ حضرت ہاجرہ ہیں۔ اور حضرت ہاجرہ جو ہے نا جی، ہم ایک ہی نام جانتے ہیں، ہاجرہ ہی کہتے ہیں۔ ہاجر بھی آیا ہے کئی بخاری کی روایتوں، حضرت ہاجر، اور ہاجر ہم کہیں بھی بولتے نہیں۔ کسی بچی کا نام ہاجر سنے ہیں کبھی؟ میں سنا ہوں، لیکن عموم نہیں ہے مشہور، ہاجرہ ہی مشہور ہے، حالانکہ ان کا نام ہاجر بھی آیا ہے۔ اچھا، دوسری بات جو غلط العام اس معاملے میں ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم اپنی قوم سے تنگ آ کر
جب ان بدبختوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تو وہاں سے نکلنے کے بعد انہوں نے قوم کو چھوڑا، راستہ طے کیا تو مصر راستے میں آیا فلسطین سے پہلے۔ یہاں پر بادشاہ کو معلوم ہوا حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک عورت ہے، سارا بڑی خوبصورت ہے، اس نے بدنیتی سے بلایا اور جب بدکاری کرنا چاہی اللہ نے اس کے قدم پکڑ لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عزت کو بھی محفوظ کیا اور وہ خوش ہو کہ اپنا بادشاہ کیا ہے، اپنی لونڈی ہاجر یا ہاجرہ کو حضرت سارہ کے ساتھ کر دیا اور حضرت سارہ لے آ کے حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا دیے۔ حضرت ابراہیم نے ان سے نکاح کر لیا اور نکاح کرنے کے بعد اصل جو پہلی بیوی تھی ان سے اولاد نہیں ہوئی، دوسری بیوی جو ہاجر بنی ان سے اولاد ہو گئی، وہ حضرت اسماعیل ہے۔ یہ واقعہ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ تو اب میں ذرا سوالیہ انداز میں لیکن بہت اہم ترین نکات آپ کو بتلاؤں گا، لیکن یہ پہلے میں پوچھتا ہوں جو میں نے اب واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا یہ آپ نے سنا ہے نہیں سنا ہے؟ سنا ہے؟ کون کون سنے دیکھیں؟ ایسا ہی سنا ہے نا؟ اچھا، ہاجر کا نام نہیں سنا، ہاجرہ کے نام سے یہی سنا نا کہ عمومی طور پر یہی ہے مشہور بھی کہ یہ خوش ہو کے بادشاہ نے اپنی لونڈی ہاجرہ کو دیا، جو کہ لے آ کے کیا کیے، حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کو دے دیا۔ حضرت ابراہیم نے ان سے نکاح کر لیا۔ حالانکہ صحیح تر بات مفسرین کی بہت تحقیق کے بعد اہم ترین چیز یہ ہے کہ یہ ہاجرہ جو ہے نا یہ غلام نہیں تھی، لونڈی نہیں تھی۔ اگر ہم یہ مان لیں تو پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باندی کی اولاد ہوتے ہیں، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ سارہ اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جو بیٹے ہوئے نا اس میں اسحاق ہوئے، اللہ کے رسول نہیں آئے، اس میں اسحاق ہوئے، پھر اسحاق کے بعد یعقوب ہوئے، یعقوب کے بعد یوسف ہوئے، یوسف کے بعد موسیٰ آئے، ہارون آئے، زکریا آئے، یحییٰ آئے، سلیمان آئے، اور کئی رسول جو بھی آئے وہ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم کے نکاح میں جو آئے وہ لوگ تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ سے جو رسول آئے وہ صرف ایک ہی تھے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہم یہ ثابت کر دیں، اگر ہم یہ عقیدتاً مان لیں کہ حضرت ابراہیم کی جس بی بی سے نسل چلی اور اللہ کے رسول آئے وہ بی بی اصل میں مصر کے بادشاہ کی لونڈی تھی، تو پھر تو ماننا پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لونڈی کی اولاد ہیں، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی کبھی لونڈی یا غلام کی اولاد یا غلام نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی جو نبی بنا 1800 میں، جو قادیانی آج کہلاتے ہیں، ان کو انکار کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا نام ہی غلام احمد قادیانی، اور غلام نبی نہیں ہوتا۔ ہر نبی جب بھی آیا وہ آزاد تھا، الا رجالا، کوئی غلام کبھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی نہیں بنایا، یہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ تو اسی لیے محدثین اور محققین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہاجرہ کیا نہیں تھی، لونڈی نہیں تھی، بادشاہ کی بیٹی شہزادی تھی۔ ہاں، مصر کی بادشاہ جو اس وقت حضرت سارہ کو بلایا تھا، ان کی سگی بیٹی تھی، شہزادی تھی۔ ان کی پاک بازی سے وہ بادشاہ اتنا متاثر ہوا، اپنی خود کی شہزادی بیٹی کو حضرت سارہ کے حوالے کر دیا کہ آپ خدمت کے لیے رکھ لیں۔ اور یہ شہزادی جب حضرت ابراہیم کی نکاح میں آئی تو اللہ نے انہیں اسماعیل دیا، جن کی نسل سے تمام عالم کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونا تھا۔
لونڈی کا تصور یہ غلط پھیلا دیا گیا عمومی نصرانیوں نے اور یہودیوں نے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرے، اور اسی سے مفسرین اور خاص طور پر تاریخی کے نگار مورخین اس روایت کو لیتے چلے گئے، اور ہمارے ہاں بھی مشہور ہو گیا کہ حضرت ہاجرہ لونڈی تھی۔ نہیں، شہزادی تھی، اور ان سے نسل چلی۔ پھر جب ان سے نسل چلی تو ادھر اللہ تبارک و تعالی نے منتخب تو کیا حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسماعیل کو، اس نسل سے چلی تو ان میں سب سے اہم ترین نام مشہور ہوا عدنان کا، عدنان کی نسل چلی تو ان میں سب سے مشہور ترین نام عبد المطلب کا ہوا، جو اللہ کے رسول کے سگے دادا تھے۔ یہاں سے نبوت کی نشانیاں شروع ہو گئی۔ کب سے؟ دادا کے زمانے سے ہی اللہ نے بہت سی نشانیاں دنیا والوں کو بتلا دیا کہ اب میرے حبیب اور میرے رسول جو خاتم النبیین ہیں آنے کا زمانہ قریب ہے۔ وہ کیسے جی؟ بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ پہلا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عبد المطلب کو خواب میں دکھلایا گیا کہ فلاں جگہ زمزم کا کنواں جو پاٹ دیا گیا ہے، چھپا دیا گیا ہے، تم وہاں جا کے کھودو اور وہ زمزم نکالو۔ تقریباً کئی 100 سالوں سے بند پڑا ہوا تھا زمزم، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ وہ جو جب لڑائیاں ہوئی، قبائلی لڑائیاں بنو جرہم کے، انہوں نے غصے میں آ کے کیا کیا تھا، اس کو بند کیا اور ایسا بند کر دیا، زمین کے برابر کر دیا کہ آنے والی نسل بھول گئی کہ زمزم کہاں تھا۔ بس وہ کہانیوں اور قصوں میں سنتے تھے کہ ایک زمانے میں یہاں پر زمزم کا کنواں تھا، ان کو پتہ نہیں تھا زمزم کہاں ہے۔ نسل چلتی رہی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سلسلہ بالکل قریب ہو گیا اور ان کے ابا کے ابا یعنی عبداللہ کے ابا عبد المطلب کا زمانہ آیا تو اس وقت اللہ نے خود خواب میں دکھلایا کہ وہ زمزم کا کنواں یہاں پر ہے، تم جاؤ۔ اب صبح اٹھ کے وہ زمین تلاش کرنے لگے کہ اللہ نے خواب میں مجھے بتلایا۔ ان کو بھی احساس ہوا کہ یہ اوٹ پٹانگ خواب نہیں ہے، یہ خواب دراصل بہت حقیقت ہے، تو مجھے دیکھنا چاہیے کہاں ہے۔ تو تلاش کرتے ان کو ایک نشانی بتلائی گئی، وہ نشانی مل گئی ان کو۔ انہوں نے کہا کہ ارے یہی تو نشانی خواب میں تھی، چلو ہم کیا کرتے ہیں۔ اس وقت صرف ایک بیٹا ہوا تھا ان کا، بڑا بیٹا، یوں سمجھے کہ اللہ کے رسول کے تایا جو جتنے تایا تھے ان میں بڑے تایا، وہ ایک ہی بیٹا ابھی ہوا تھا ان کو۔ تو انہوں نے ساتھ لے کے جب کھودنے کے لیے گئے تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ کوئی اہم ترین کام کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب جا رہے ہیں۔ قریش نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھو اصل میں جو زمزم کا کنواں ہم سنتے آئے تھے، جو ہمارے دشمن بن کر کے چلے گئے، وہ یہیں پر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو بھی حصہ دو، ہم کو بھی یہ کام سونپو، کل کے دن نام ہو جائے گا خالی عبد المطلب نے کر لیا اور ہم خاموش بیٹھ جائیں گے۔ اتنی بڑی سعادت، سب کا نام ہو کہ پورے قبیلے والوں نے مل کر ڈھونڈا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ خاص میرے ہی خواب میں آیا، اسے میں ہی کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم سب مل کے کریں گے۔ اب بادل ناخواستہ برداشت کر لیا، کیونکہ قوت بھی نہیں تھی ان کے پاس، ایک ہی بیٹا تھا۔ چلو جو بھی بھائی، انہوں نے کیا کیا، اس کو کھودنا شروع کیا۔ واقعتاً جو چیزیں اس زمانے میں وہ بن کر کے چلے گئے تھے، وہ تمام چیزیں نکلنا شروع ہو گئی۔ وہ کنواں جب بند کیا، انہوں نے کعبے کا بہت بڑا خزانہ سونا تھا، وہ تمام چیزیں کیا کیا، وہ زمزم کے کنویں میں رکھ کے بند کر دی۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو جب ذبح کرنے کے لیے اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے لٹایا تھا نا جی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو بکرا انہیں بھیجا تھا نا، وہ بکرے کے 2 سنگ بھی اسی میں موجود تھے۔ انہوں نے جو چھپا کے چلے گئے، وہ اصل سنگ ایسے ہی موجود تھے۔ ہاں، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بھی بچپن میں دیکھا تھا کہ کعبے کی دیوار پہ لٹکے ہوئے تھے،
پھر پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کہاں کیسے غائب ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں، کیونکہ معلوم تھا آگے آنے والی امت ضرور بالضرور ایسے مقدس چیزوں سے کیا کرے گی، شرک و بدعات کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے غائب کر دیا۔ لیکن اس زمانے تک وہ دونوں سنگ وہاں پر موجود تھے، جس بکرے کو حضرت اسماعیل کے بدلے ذبح کیا گیا تھا۔ ہاں، اسی طرح بیت رضوان جو ہوئی تھی نا جی ایک درخت کے نیچے، وہ درخت بھی حضرت عمر کے زمانے تک تھا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص وحی اتاری تھی تحت الشجرہ۔ صحابہ پر اللہ کے رسول نے کہا کہ کون میرے ہاتھ پہ موت کے بیعت کرتے، موت کے لیے بیعت کرتے، یعنی ہم لڑتے لڑتے مر جائیں گے لیکن حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے۔ وہ ایک درخت تھا جس کے نیچے بیٹھے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ ہاں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، آپ بیعت لے رہے تھے درخت کے نیچے۔ وہ درخت بعد میں اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بھی موجود تھا، لیکن لوگوں کے اندر ایک تقدس پیدا ہو گیا تھا، جاتے تھے وہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، جاتے تھے وہاں جا کے یاد کرتے تھے یہ بیت رضوان ہے، یہ بیت رضوان ہے۔ حضرت عمر کو اندیشہ ہوا کہ اگر ہم چھوڑیں گے تو پھر یہاں بدعت و خرافات ہو سکتے ہیں، انہوں نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ ایسی چیزوں سے تبرک حاصل کرنا جائز ہوتا تو پھر حضرت عمر کیوں کٹواتے جی؟ ہاں، یہ بدعتی خرافاتی کہتے ہیں کہ اچانک غائب ہو گیا۔ اچانک کیوں غائب ہوتا؟ اچانک وغیرہ غائب نہیں ہوا، حضرت عمر نے خود کٹوا دیا اس کو کہ بدعت و خرافات ہو سکتے ہیں۔ تو بہرکیف میں بیان کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا جی؟ ہاں، کنواں کھود رہے تھے تو وہ تمام چیزیں بھی ظاہر ہوئی جو انہوں نے کعبۃ اللہ کی اس کے اندر رکھ کے دفن کر دیا تھا۔ تو ایسے میں جب وہ زمین سے پانی نکل گیا، زمزم کا کنواں متعین ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں نظر مانتا ہوں اگر تو مجھے اولاد دے اور 10 بیٹے دے، اور 10 بیٹوں میں سب کے سب جوان اپنی مدافعات کے قابل بن جائیں لڑنے کے، تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں ذبح کر دوں گا، نظر مانی، قربان کر دوں۔ کون مان رہے ہیں؟ دادا عبد المطلب مان رہے ہیں۔ تو اب یہ کیوں مانگا اس وقت؟ اس واسطے کہ اس وقت وہ تنہا ہو گئے اور ان لوگوں نے جو کہا ہم بھی ساتھ مل کے کریں گے کام، تو مجبوراً ساتھ کرنا پڑا۔ اس وقت ان کے اپنے بیٹے نہیں تھے، ایک ہی بیٹا تھا۔ پھر اللہ نے انہیں 10 بیٹے دے دیے، جن میں 4 بہت مشہور ہوئے۔ کون کون بولو؟ عبد المطلب سے بھائی بیٹے ہوئے، سو انہوں بھائی کو مشہور ہوئے، تو مشہور پہلے سے 3۔ ہاں، ایک بیٹے جو مشہور ہوئے وہ حمزہ ہیں، اور ایک بیٹے عباس ہیں۔ یہ 2 بیٹے اسلام میں مشہور ہوئے، اور 2 اچھا، ابھی خلیفۃ اللہ، وہ کون ہو؟ اور 2 کون؟ 2 اسلام میں مشہور ہوئے بہت، حضرت حمزہ اور حضرت عباس، عبد المطلب کے بیٹے ہیں دونوں یہ۔ اور 2 بیٹے مشہور ہوئے لیکن اسلام میں نہیں۔ ابو لہب کیوں جاتے ہیں؟ وہ ادھر طرف کا قصہ جی، وہ ہاں ابو طالب، اور ایک عبداللہ، اللہ کے رسول کے بعد۔ یہ 4 بہت مشہور ہوئے، لیکن اصل 11 تھے، اور ایک زیادہ اگر شمار نہ کریں تاریخ کے اعتبار سے 10 تو گھٹ بیٹے تھے، 10 تھے ان کے۔ ان میں یہ 2 اسلام شروع سے ہی اسلام میں مشہور رہے، اور یہ 2 سپورٹ کے اعتبار سے تو رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ عبداللہ، اور اسی طرح ابو طالب۔ لیکن کفر کی وجہ سے حضرت ابو طالب اسلام نہیں پائے۔ یہ بہت بڑی افسوسناک ہمارے لیے کیا ہے خبر ہے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت
اور اللہ تبارک و تعالی کس طرح حکم کرتا ہے اور جو کرتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہمیں نظر آتی ہے کہ چاہے تو عزیز ترین چچا کو ہدایت نہ دے، چاہے تو ادنا ترین ایک غریب کو ہدایت دے دے۔ بلال حبش سے اٹھ کے آئے اور یہاں آ کے اس حد تک درجات حاصل کر لے۔ اللہ کے رسول کہیں کہ بلال، میں جب جنت گیا تو میرے سامنے سے آواز تمہارے چپلوں کی آ رہی تھی۔ چاہے تو ایک حبشی غلام کو یہ عزت دے دے کہ وہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پہنچ جائیں، چاہے تو ان کے اپنے سگے چچا جنہوں نے محبت ایسی کی کسی چچا نے نہیں کی، لیکن چاہے تو ان کی دوزخ کے لیے کیا ہے، آخری درجہ ان کے دوزخ کا عذاب کا ٹہرا جنت نہیں ملی ہونی۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے مسلمانوں، اگر اس کو سمجھ جاؤ تو پھر صرف مسلمان ہونے کی شکرانے کے طور پر زندگی بھر تم نماز پڑھو گے تبھی بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا، صرف اس کے لیے بھی اگر آپ زندگی بھر سجدے میں سر رکھ کے گزار دیں تبھی بھی حق ادا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے جس کو چاہا اس کو دیا، جس کو چاہا نہیں دیا۔ اچھا آگے آؤ پھر، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جس کی وجہ سے مشہور ہوئے وہ تھا حضرت عبد المطلب کی اس نظر سے، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے 10 بچے ہو جائیں تو میں 10 میں ایک کو قربان کر دوں گا۔ 10 بچے ہو گئے، 10 بھی بڑے بھی ہو گئے، جوان بھی ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب نے کیا کیا؟ قرعہ داری۔ قرعہ میں حضرت عبداللہ کا نام آ گیا، ذبح ان کو کرنا تھا۔ ہاتھ پکڑے لے گئے، لوگ پریشان ہو گئے کیونکہ سب سے خوبصورت ترین بھی تھے اور سب سے لاڈلے بھی تھے اور چھوٹے بھی تھے حضرت عبداللہ۔ اب دراصل بات ہو گئی کہ کروں تو کیا کروں، خاندان والے کسی طرح نہیں چاہتے تھے کہ یہ ذبح ہوں، اور حضرت عبد المطلب چاہتے تھے کہ میری نظر میں پوری کر کے یہ رہوں، کچھ بھی ہو جائے میرا بیٹا قربان ہو تو ہو، لیکن میں نظر کو توڑ نہیں سکتا۔ میں نے اللہ سے نظر کی کہ 10 بیٹے اللہ دے گا تو میں ایک کو قربان کروں، آج مجھے 10 بیٹے ہیں، جوان ہیں، میں قربان کروں گا کسی؟ اور آخر کار اللہ کی طرف سے یہ معاملہ قرعہ اندازی کیے تو ہم عبداللہ کا نام آیا۔ لیکن کسی کہنے والے نے کہا کہ دیکھیے آپ ایسا بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ کریں کہ اس زمانے میں ایک انسان کی قیمت 10 اونٹ ہوتے تھے، تو اس نے کہا کہ 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام یہ دونوں قرعہ کریں، اگر اونٹوں کا نام نکل آئے تو اتنے اونٹ ذبح کر دیں، 10 نہیں آئے تو 20 کر دیں، 20 نہیں تو 30 کر دیں، 30 نہیں تو 40 کرتے، ایسے بڑھاتے جائیں جب تک کہ اونٹوں کا نام نہیں آتا۔ اونٹوں کا نام جب آیا تو جتنے ناموں کا آیا اتنا ذبح کر دیں۔ حضرت عبداللہ کو بچانے کے لیے قوم کے لوگ، خاندان کے لوگوں کو یہ تجویز پسند آئی، انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، ایسے ہی کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک چٹھی پر تو عبداللہ کا نام لکھا اور ایک چٹھی پر 10 اونٹ لکھے، دونوں کو قرعہ اندازی کی اور اٹھایا تو عبداللہ کا نام نکل آیا۔ اب انہوں نے پھر 10 بڑھا دیا، 20 کی پھر اٹھایا تو پھر عبداللہ کا نام آ گیا، پھر 10 بڑھا دی، 30 کی پھر اٹھایا تو عبداللہ کا نام نکل آیا، 40 کو اٹھایا تو بھی عبداللہ کا نام نکل آیا، 50 کر کے اٹھایا تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہی کا نام نکلا، 60 70 80 90 100 اونٹ ادھر لکھے اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام لکھا، پھر اٹھایا قرعہ کر کے تو تب جا کے 100 اونٹ نکل آئے۔ گویا اللہ انسانی خون کے بدلے میں یہ بات بتانا تھا کہ میرے حبیب سردار الانبیاء محمد عربی آنے والے ہیں، جس کی وجہ سے انسانیت کا احترام بہت بلند ہو جائے گا۔ تم نے ایک انسان کی قیمت 10 اونٹ رکھی، لیکن اب میرا حبیب آنے والا ہے جس سے انسانی قدر و قیمت بہت بڑھ جائے گی، تو یاد رکھو یہ کاشن ہے میرے حبیب کے آنے کا کہ ایک انسان کے بدلے میں اب قیمت میں 100 اونٹ رکھے جائیں۔ خون بہا کا آج بھی یہی معاملہ ہے کہ 100 اونٹ ایک جان ہے، ایک انسان اگر وہ مار دیا کسی کو اور اس کے خاندان والے قصاص لینا چاہیں اس آدمی کا،
شریعت کے مطابق آج بھی 100 اونٹ دینا یا 100 اونٹ کا پیسہ دینا پڑے گا اس کو اپنے قاتل کو بچانے کے لیے. اگر نہیں ہے تو پھر تو کیا ہے اسے مارا جائے گا. اور اس میں بھی بات وہ مانے تو وہ کہے کہ مجھے قصاص نہیں چاہیے، بدلے میں اسے قتل کرنا ہی ہے تو قتل ہی کریں گے. لیکن جو خاندان چاہے کہ ہاں جی ہم معاف کر دیتے ہیں، قصاص دے دو، تو قصاص میں ان کو 100 اونٹ دینا پڑیں گے. اس وقت تک انسانیت کا احترام 10 اونٹوں پہ تھا. یہ کاشن تھا. میں نے بتایا نا بہت سی نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے شروع ہو گئی، اس میں یہ ایک بھی کہ احترام انسانیت بہت اونچا ہو گیا. 10 اونٹ کی جگہ 100 اونٹ کر دیا گیا. اب حضرت عبداللہ بچا لیے گئے. دوسری سب سے اہم ترین فکر یہ ہوئی کہ اب ہم شادی کرتے ہیں. حضرت عبداللہ کی اپنے ہی خاندان کی لڑکی حضرت عبد المطلب کو پسند آئی، جن کا نام تھا آمینہ بنت وہب. اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام کیا بنتا ہے؟ آمینہ بنت وہب. آمینہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن اصل پورا نام کیا ہے؟ آمینہ بنت وہب ہے وہ. اور یہ آمینہ بنت وہب بھی اوپر جا کر اللہ کے رسول کے خاندان سے مل جاتی ہے. ان سے شادی ہوئی. جب شادی ہو گئی، یوں سمجھو کہ 8 مہینے کا حمل تھا یا 6 مہینے کا حمل تھا. زیادہ تر روایتیں اسی بات کی شاہد ہیں کہ 8 مہینے کا حمل تھا یا 7 مہینے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا تجارت کے سلسلے میں کسی سفر کے لیے نکل گئے اور وہاں جاتے وقت یا آتے وقت پتہ نہیں کیا ہوا. ہماری زبان میں اگر ہم کہیں تو ہارٹ اٹیک ہی ہوا سمجھیے، کیونکہ عین 25 سال کا زمانہ کوئی زمانہ ہوتا ہے جی. اور جاتے وقت تو کوئی بیماری نہیں تھی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا کہ میرا نبی جب آئے گا اس دنیا میں تو یتیم آئے گا، تاکہ قیامت تک کے یتیموں کو سہارا مل جائے، کوئی انہیں ذلیل نہ کر سکے. کوئی یتیم کو گالی دے تو سمجھ لے وہ بدبخت یتیم کو نہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پہ انگلی اٹھاتا ہے. یتیم اتنا مقدس ہے کہ اللہ کے رسول کو یتیم بنا کے بھیجنا تھا اللہ تعالیٰ. اسی واسطے حضرت عبداللہ کو اسی سفر میں بلا لیا. حتیٰ کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، پیدائش کے قریب کا زمانہ تھا، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. خبریں تو اس زمانے میں 15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے کے بعد ملتی تھی. تو ایسے ہی خبر ان کی وفات کے تقریباً 1 مہینے کے بعد حضرت عبد المطلب کو ملی کہ ان کا باپ تو فوت ہو چکا ہے. دل غم سے بھر گیا. یہ کیا بات ہوئی کہ میرا بیٹے کا بیٹا دنیا میں آنے والا ہے لیکن باپ دیکھنے کے لیے موجود نہیں ہے. یہاں تک کہ حضرت آمینہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت ہوئی حضرت آمینہ کے گھر میں. ولادت کے متعلق عجیب و غریب کہانیاں مشہور کر دی گئی ہیں جن میں ایتھینٹک مستند بہت کم ہے. ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. ہمارے طارق جمیل صاحب تو بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے جیسے سجدے میں سر رکھ کے سجدہ کیا. یہ کیسا جی ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوا بھی تو دیکھا کون ہوگا؟ راوی اس وقت کہاں ہے؟ وہ تو پرائیویٹ جگہ پر ہوا ہوگا نا جی، کہیں نہ کہیں خیمے میں ہوا ہوگا نا جی. تو روایت کرنے والی کوئی ایک داعیہ ہی ہو سکتی ہے، اور وہ داعیہ جو مشہور ہے جنہوں نے ولادت میں ساتھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ عبد الرحمن بن عوف کے اماں ہیں شفا. وہی ولادت کے وقت حضرت آمینہ کے ساتھ تھی کیونکہ وہ اس وقت کی مشہور داعیہ ہیں. اب یہ بات آنی تھی تو وہیں سے آنی تھی کہ سجدے کی کیفیت میں پیدا ہوئے. بالکل مبالغہ ہے. ایسی باتیں کہ بیکار کی لوگوں میں کیا کر دیا جائے کہ ایک ایسا
معجزاتی طور پر بیان کر دیا جائے سیرت کو کہ لوگ سمجھے کہ یہ تو ہم عمل کرنے کے لیے ہی نہیں ہے. لیکن صحیح تر بات کیا ہے؟ صحیح تر بات یہ ہے کہ ولادت ویسی ہی ہوئی جیسے ولادت عام بچوں کی ہوتی ہے. اور دوسرا سب سے اہم مشہور غلط العام بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے. امام ابن القیم کہتے ہیں، خاص طور پر زاد المعاد کے مصنف، اگر یہ بات ثابت بھی ہو جائے تو یہ کوئی بیوٹی نہیں. حالانکہ یہ بات ثابت نہیں ہے صحیح تر احادیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، کیونکہ عموماً رواج کے مطابق تو عبد المطلب نے قریش کے رواج کے مطابق باقاعدہ ختنہ کیا. یہ چیز تو روایت سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ہوا. یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے. اور امام ابن القیم کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تو بھی یہ کوئی بیوٹی نہیں، کیونکہ خود میرے زمانے میں میں ایک بچے کو جانتا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوا ہے. یہ ایک انوکھی بات ہوتی تھی، لیکن کسی کسی کو ایسا ہوتا تھا، کسی کسی کو ہوتا تھا. دنیا میں عجیب و غریب باتیں ہیں. ان میں سے کوئی ایک ہے، نارمل حمل میں رہنے والا بچہ کتنے مہینے رہتا؟ کتنے مہینے رہتا جی؟ 9 مہینے رہتا نا جی. آگے پیچھے کبھی ہو جائے تو 7 یا 8 یا 9، یا کچھ بڑھ جائے تو 10. حضرت ادریس، امام محمد بن ادریس شافعی کے بارے میں ہے کہ وہ 3 سال اپنی ماں کے پیٹ میں رہے. انوکھا حمل ایک ہی جگہ ٹھہر گیا، نہ بڑا نہ کم ہوا، تو وہ 3 سال ماں کے پیٹ میں رہے. کچھ عجیب باتیں ہو جاتی ہیں. تو اسی واسطے امام ابن القیم کہتے ہیں کہ یہ بات کو لے کر ایک بہت بڑا معجزہ ثابت کرنا اور لوگوں میں غلط بات اور ضعیف احادیث کو پھیلانا صحیح نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ نارمل وہی کنڈیشن پر جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ماں شفا تھی جنہوں نے داعیہ کے فرائض انجام دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے دودھ پلانے والے ماؤں میں خود حقیقی ماں حضرت آمینہ ہے. انہوں نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد ایک ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، جو سویبہ ہے. پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا. تو رضائی ماں کے اعتبار سے 2-3 ماں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو حلیمہ سعدیہ اپنے گھر لے گئی. عموماً رواج ہوتا تھا کہ گاؤں سے لوگ آتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جاتے تھے وہاں. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال جب تک ماں باپ چاہتے پرورش کرتے، اس کا معاوضہ لیتے برابر، اور وہاں کی آب و ہوا میں بچوں کو پالتے، اور وہاں کے آب و ہوا میں انہیں کیا ہے صحت مند رہنے کے زیادہ اندیشے رہتے تو وہیں پر رکھتے. اچھا کھانا ہوتا، اچھی زبان بنتی، اچھی صحت بنتی، اور سب سے اہم ترین چیز وباؤں سے محفوظ رکھتے. پھر اس کے بعد جب بچے کچھ بڑے ہو جاتے تو وہ لا کے واپس کر دیتے. یہ سلسلہ تھا اور یہ ایک رواج تھا. اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بالکل قریبی زمانے میں اتفاقاً حلیمہ سعدیہ آئی ہوئی تھی بنی سعد سے. ان کو کوئی بچہ نہیں ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا قبول کر لیا، ورنہ کہتی ہیں کہ یتیم بچوں کو ہم لے جانے سے کتراتے تھے. کیوں؟ یتیم کیا دے گا؟ جس کا باپ نہیں ہے وہ کتنا معاوضہ دے گا؟ تو یتیم بچوں کو لے جانے سے ہم کتراتے. لیکن جب مجھے کوئی بھی بچہ نہ ملا تو میں قبول کر لیا کہ چلو یتیم بچہ ہی صحیح، اور اس کو لے کے چلے گئے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانا تھا، برکتوں کا نزول ہو گیا، رحمتوں کا نزول۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میری تمام بکریاں جب بھی کھا کے واپس لوٹتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے، اور لیکن زمانے بھر میں ہماری بستی میں ایسا قحط تھا، کہیں نہیں تھا، لیکن اللہ کا فضل یہ تھا کہ اس بچے کو جب سے ہم لے آئے تب سے ہمارے گھر میں کبھی کوئی فاقہ نہیں تھا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔